سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم. دیکھیے آج کے خاکے میں کس معاشرے کے کس پہلو کی کیا نشاندہی کی گئی ہے، پھر علماء کرام سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بڑے دنوں بعد کابو میں آئے ہو، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ خالہ آپ کتنی اچھی ہیں نا، امی کے مرنے کے بعد آپ میرا اتنا خیال رکھا، ہمیشہ آپ میرے لیے پریشان رہتی. پریشان ہو؟ کیا بات؟ خالہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے کروں. ارے ایک بیٹے کو ماں سے بات کرنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے بھلے؟ یہی احساس تو مجھے شرمسار کر رہا ہے. آپ نے مجھے امی کے بعد خود ماؤں کی طرح پالا، اور امی نے بھی مجھے رمشا کے ساتھ منسوب کیا تھا. لیکن خالہ میں اپنی یونیورسٹی فیلو میرب کے ساتھ مطلب اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ رمشا بھی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے بچپن سے. سب جانتا ہوں خالہ، مری بھی ماں کی خواہش نہ پورے کرنے کا جو کام ہے وہ مجھے رنجیدہ کر رہا ہے. مگر خالص دل کا کیا کروں، اس دل میں میرب رہتی ہے، یہ اسی کے لیے دھڑکتا ہے. تمہیں میرے بیٹوں کی طرح چاہا ہے، رکھا بھی ہے. ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیا تم نے؟ تمہاری خوشی مقدم ہے مجھے، میں سمجھا لوں گی رمشا کو. تم یہ بتاؤ میرب کی طرف کب جانا ہے؟ میں بات کرتا ہوں میرب سے، پھر بتاتا ہوں آپ کو. ہاں وہ جب تم کہو گے چلوں گی میں. آپ اس کی بات اتنی آسانی سے کیسے مان سکتی ہیں؟ کو میری خوشی کی بالکل پرواہ نہیں ہے. بچپن سے مجھے اس کے نام سے منسوب کر کے اب اس کو میرے ذہن، زندگی اور دل سے نکالنا چاہتی ہیں. بات کو سمجھا کرو، جذباتی مت بنو. میرب سے محبت کرتا ہے وہ، اور شادی وہ اسی سے کرے گا، چاہے میں اس کا رشتے میں ساتھ دوں یا نہ دوں. لیکن آپ اس کا اس معاملے میں ہرگز ساتھ نہیں دیں گی. ساتھ تو میں اپنی بیٹی کا ہی دوں گی. تو کیا سمجھتی میں اس کے لیے خوشی سے میرب کا رشتہ لے کر جاؤں گی؟ میں ایسا چکر چلاؤں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. گڑگڑائے گا ایک دن تجھ سے شادی کرنے کے لیے. کل ہی چلتے ہیں، وہ نہیں ہے بنگالی بابا، اس کے پاس چلتے. سنا ہے بہت چلتا ہے اس کا جادو. ایسا کون سا رشتہ ہے جو اس نے توڑا نہ ہو؟ کیا ہو گیا؟ کیا دیوانوں کی طرح گھورے چلے جا رہے ہو مجھے؟ دیوانہ جو بنا دیا تم نے مجھے. اچھا بس باتیں نہ بنا. ہم گھومنے کب جا رہے ہیں؟ ٹکٹس ہو چکی ہیں، تیاری پکڑیں، شام کی فلائٹ ہے. سچ؟ شایان وہ دیکھیں وہ پھر آ گیا، وہ پھر آ گیا یہاں پہ. وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. آپ کو دکھ نہیں رہا؟ کوئی بھی نہیں ہے وہاں، تمہارا وہم ہے. سائیڈ مجھ سے باتیں مت کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں. وہ میری طرف آنا شروع ہو گیا. دیکھیں وہ میری طرف آ رہے ہیں، مجھے بچا لیں اس سے پلیز. میں نے کہا نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تمہارا وہم ہے یہ. کبھی کیا کہتی ہو کبھی کیا کہتی ہو یار، پریشان کر کے رکھ دیا تم نے مجھے. میرا یقین کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس کا وجود ہر وقت میرے ارد گرد ہوتا ہے. اس گھر میں کچھ ہے. گرو اپ یار، اور اپنی وہموں کو نا اپنے دماغ سے نکالو. دیری ہو رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں. شاہد،
आप समझ क्यों नहीं रहे? उसका वजूद मुझे बहुत परेशान करके रखा है उसने। ये रोना धोना बंद करो, जाके खाना लेकर आओ मेरे लिए। खाना नहीं पकाया, आप बाहर से कुछ नहीं है। सारा दिन करती क्या हो तुम घर पे? इंसान ऑफिस से थका रहा घर पे आता है तो फ्रेश चेहरे के बजाय सर झाड़ मुंह फाड़ मिलती हो तुम। खाना भी नहीं बनाती तुम। बाजार का खाना खा खा के तंग आ चुका हूं। शायद आप मुझसे ही तंग आ गए। सच तो ये है कि तुमसे शादी करके पछता रहा हूं मैं। इंसान शादी क्यों करता है? सकून के लिए। लेकिन तुमने मेरा सकून बर्बाद कर दिया है। जब से तुमसे शादी की है ना, मुसीबतें मिली है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिरयानी बनाइए गर्मा गर्म, खाओगे तो मजा आ जाएगा। इन लजीज खानों से और तुमसे खुद को महरूम करके बहुत पछता रहा हूं। तो अब दूर कर लो ना इस महरूमी को, अपना लो अपनी साबका मंगेतर को। बिल्कुल ऐसा ही करूंगा मैं। तुमसे निजात पाके सुकून आएगा इस घर में। तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ रहा है। याद रखना, तुम्हें भी कभी सुकून इस घर का नसीब होगा नहीं। मेरा अल्लाह पूछेगा तुम्हें। बेवकूफ तो तुम्हें छोड़ के शादी के लिए मीरक का इंतखाब किया। थैंक गॉड हर वक्त अकल आ गई मुझे और तुम भी मेरी जिंदगी। अब गुजरी तल्ख बातों को भूल जाएं शायान। आपको और मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हैं। इंशाल्लाह। ये सब क्या हो गया शायद? मेरी टांगे, तुम्हारी फास्ट ड्राइविंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और मेरी टांगे, मैं अब कभी नहीं चल सकूंगी, कभी नहीं चल सकूंगी। मेरी तेज ड्राइविंग की वजह से या तुम्हारी बेवक्त फरमाइश की वजह से? तुम्हें शौक चढ़ा था ना इतनी रात को इतनी धुंध में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का? तुम ये सब क्या कह रहे हो? बजाय मेरी दिलजोई करने के तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। सॉरी रमशा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी एक अधूरी लड़की के साथ नहीं गुजार सकता। तुम्हें इस घर से जाना होगा। मुझे अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जीनी है, ना कि तुम्हारी खिदमत करते करते खुद का बुरा हाल कर दूं मैं। शायान, शायान, मीरा, मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई। मैंने तुम्हें इस घर से निकालने के लिए तुम पे काला जादू कराया, तुम्हें डराया, तुम्हें सताया, शायान की नजरों से भी गिरा दिया। मिल गई मुझे मेरी सजा। जी उलमा करम हमारे साथ तशरीफ फरमाए। मुफ्ती अकमल साहब, मौलाना मोहम्मद रजा दाऊदानी साहब, एक उमूमी तज्जिया कीजिएगा इस सारी सूरत हाल पे। पहले उन्वान काला जादू था और बहुत आखिर में आया काला जादू। लेकिन बहरहाल जादू जो है, एक तो इसका इतलाक़ होता है सहर वगैरह का नज़रबंदी पर, कि नज़र कुछ और आ रहा होता है, हकीकत वैसी नहीं होती। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगरों ने अपने असर डाले तो वो सांप बन गए, तो ये शोबदाबाजी और नज़रबंदी थी। और एक जादू होता है मंत्रों के ज़रिए, कलिमात के ज़रिए। अब ये कलिमात दो तरह के होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जो कुफ्र और शिरक पर मबनी होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो कुफ्र और शिरक वाले तो नहीं होते लेकिन रूहानी भी नहीं होते। ठीक। तो बहरहाल ये जादू जो है, ये इसको कुफ्र लिखा है कुरान पाक में, वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू बहुत आम था, तो आपने उनकी इस तमाम जादू की किताबें जो मंत्रों वाली थी वो लेकर अपनी एक ज़मीन में दफन करके उस पर कुर्सी रख ली थी। जब आपका विसाल मुबारक हुआ तो शैतान ने उनके जहन में डाला कि सुलेमान की हुकूमत थी उसी वजह से तुम ये किताबें निकालो। वो निकाल के फिर जादू आम हो गया।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا، 2 فرشتے تھے، یہ سحر سکھاتے تھے لیکن ان کلمات کے ساتھ جو کفر و شرک نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ منع کر دیتے تھے کہ تم اس کے ذریعے کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے ذریعے کفر نہیں کرنا، برا ارادہ نہیں کرنا، ہمارا کام سکھانا میں ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک سے۔ ہے، اور یہ خود قرآن کہتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان سے جو بنی اسرائیلی تھے ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی کر دیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو جو ہوتا ہے اکثر منفی اس پہ کرایا جاتا ہے اور کلمات کفر و شرک پر بھی مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو جادو کرے گا یا کروائے گا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی اتنی سخت بات؟ جی ہاں، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اچھا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج سے مراد آپ یعنی تمثیلیں نے سمجھانے کی نہیں بلکہ دراصل دائرہ اسلام سے خارج تجدید ایمان کرنی ہوگی، اتنا سخت ہے کام ہے۔ اچھا اچھا، اس عنوان سے ہی فرما دیجیے گا۔ اور دوسرا پہلے آپ اور پھر آپ بھی اپنی آبزرویشن بھی دیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے لوگ اس حوالے سے آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بہت آتے ہوں گے، تو ایک آپ لوگوں کا خیال کیا ہے، آبزرویشن کیا ہے کہ اگر 100 لوگوں کو یہ لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم پہ جادو ہوا ہے تو اصل میں جادو والا معاملہ ہوتا کتنا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی نہ ہو کہ یہ دیکھ کے مزید لوگ لگے کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے تو مولانا صاحب نے بھی کہتے جادو تو ہوتا ہے، ہم تو کہتے تھے پہلے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے واقعیت، حقیقت، اور ایک ہے واقعیت کے نام پر کوئی ایسی چیز پیش کرنا کہ جس کے واقع سے کوئی تعلق نہ ہو۔ صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جب اس کے بارے میں صراحت کر دی کہ یہ ایک حقیقت اور واقعیت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریفات کیا ہیں، جیسے کہ فرمایا قبلہ نے کہ شعبدہ بازی کو بھی سحر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر باطل اور خبیث فیکٹرز انوالو کر کے ان کے ذریعے سے ایک اثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خود قرآن مجید نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ انہوں نے اتباع کیا اس کا کہ جو شیاطین نے ملک سلیمان کے اندر وہ جپا کرتے تھے، منتر پڑھا کرتے تھے، جو قرآن مجید نے صراحت کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی بات بالکل فیکچولی کریکٹ ہے کہ اس وقت سوسائٹی میں جو جادو کے نام پر ہو رہا ہے وہ تو وہ جادو بھی نہیں ہے کہ جو ہوا کرتا تھا، اس میں تو صرف عنوان جادو استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روٹین میں آ جاتی ہیں اور ہم خود اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پنکھے کو دیکھیں تو جب پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے پر الگ الگ محسوس نہیں ہوتے ہیں، ہمیں یہ احساس لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہی ہیں، لیکن جب آپ اس کا سوئچ آف کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو الگ الگ ہے، 3 پر ہیں۔ تو لیکن چونکہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں لہٰذا نہ اس کا کوئی اثر قبول کرتے ہیں، اس کی ہوا کو انجوائے کرتے ہیں، جب اسے کھولنا ہوتا ہے کھول لیتے ہیں، جب اس کو بند کرنا ہوتا ہے بند کر دیتے ہیں، اس کو کوئی جادو سے تعبیر بھی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر آپ پانی گرم کرنا شروع کر دیں تو ایک ٹیمپریچر کے اوپر بوائل ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ کہ پانی بالکل صحیح تھا اب بوائل ہونا شروع ہو گیا، سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک علت موجود ہے، فزیکل فینومینا ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ جہاں چیزیں روٹین سے ہٹتی ہیں، جہاں معاملہ تھوڑا روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی فزیکل فینومینا انوالو ہو جاتا ہے، مثلا کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ایشوز ہوتے ہیں، ریزوننس کا اگر آپ پریکٹیکل کریں تو آپ کو آواز آنا شروع ہو جائے گی، جو لیبس کے اندر ہم لوگ فزکس کے اندر کیا کرتے تھے، تو اس کو اگر آپ کسی عام انسان کے سامنے رکھیں تو شاید وہ یہ کہے کہ صاحب یہ تو کوئی جادو ہو گیا، حالانکہ اس کے پیچھے بھی ایک فزیکل فینومینا موجود ہے۔ جب وہ والا معاملہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے اور اس طرح کے علوم غریبہ وہ جب اس کے اندر انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر دوسروں کو اذیت دینا، تنگ کرنا، جو کہ ایک واقعیت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہی والی بات کہ حکم تو اس کے اوپر گناہ کبیرہ کا لگے گا، کفر کی حد تک معاملہ جائے گا، بلکہ اگر آپ اسلامی حکومت کی بات کریں تو وہاں پر تو ارتداد کی حد تک اس کو لے جایا گیا ہے اور بعض کیسز کے اندر قتل تک کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اتنا سخت اس کے اندر معاملہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ والا معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید نے خاص طور پر اس کو ہائی لائٹ کیا، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جائے اور اس گھر کو ڈسٹرب کیا جائے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں معاشرے کی اکائی، یونٹ جس کو کہیں گے، وہ فرد نہیں ہے، معاشرے کی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کی تشکیل ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، جس کے بعد وہ ماں بنے گی، یہ باپ بنے گا۔ اگر اسی کو ڈسٹرب کر دیا تو سارا فیبرک آف سوسائٹی، کہ پورا فیبرک آف دا سوسائٹی ول بی ڈسٹرب۔ قبلہ آپ اس میں بھی اپنی آبزرویشن آپ بھی دیجیے گا کہ آپ کے بعد اگر 100 لوگ آتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو درخیت ہوا ہوتا ہے، باقی سارا کوئی اور ہی چکر ہوتا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ جادو حق ہے، لیکن جادو ہوا ہے شورٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے۔
اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کے رسول بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سب اندازے ہوتے ہیں. ٹھیک. اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو تک پہنچنے کے، دریافت کرنے کے. اب وہ ہر ایک اپنے اپنے اس کے مطابق کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ جو جتنے بھی اس طرح کے عاملین وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی نفسیات اچھی طرح جانتے ہیں. اب کتنی مجھ سے بہنیں کویسچن کرتی ہیں، مجھ سے آپ بتائیے کہ کچھ ہے. ویسے تو ہم یہ روحانی مسائل لیتے نہیں، علمی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن چلو کبھی کبھار تو ہم کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. مجھ سے ذرا اچھی طرح دیکھیے گا غور سے. انہوں کہتے ہیں شاید بے پرواہی میں دیکھ لیا. اگر میں جواب میں کہوں نا کہ ہاں کچھ ہے تو مفتی صاحب پہنچے ہوئے ساتویں آسمان پہ. اور اگر میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں، پھر بادامی صاحب سے رجوع کرنا چاہیے، مفتی صاحب کو کچھ نہیں آتا جاتا. یوں ہوتا ہے مسئلہ. تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جب آیا ہے اس کو کچھ کرو. اچھا، جب آپ کہیں گے ہے کس نے کروایا یہ بتا دیں. اگر آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں بتا رہے، نہیں کوئی ہنٹس تو دے دیں. تمہارے ددیال کی طرف سے چھوٹے قد کی کالے رنگ کی پھپھو پھپھو پھپھو، بس 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 حضرت آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا. پھپھو بیچاری کو پتہ بھی نہیں اور پھپھے کے رگڑے لگ رہے ہیں، اب جا کے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ کا بلیو محبوب آپ کے قدموں میں ساری مرادیں پوری ہوں گی. اگر بھائی ساری مرادیں تیرے وظائف سے ہو جاتی ہیں تو تجھے دیوار پہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ بتا. دوسرا، پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ کورونا کیوں نہیں دور کر دیتا؟ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں. وہی جیسے ہم کہتے ہیں جو اس قسم کے یقینی دعوے کرنے والے ہیں نا، جھوٹے کو گھر تک پہنچائیں. وہی دو مردہ رشتہ داروں کا ذکر کریں، بولے ان کی شادی کرنی ہے، بتائیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اکثر بولے گا بہترین، ذائچہ نکال کے بتائے گا بہترین. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا مرے ہوئے، کیونکہ یہ سب ظنیات میں سے ہیں. اچھا، آخری بات بس یہ کہ اسی حصے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن کے. جادو حق ہے، بعض اوقات کروا بھی دیا جائے. اللہ چاہے گا تو بطور آزمائش اس کے اثرات ہم تک آئیں گے، ورنہ نہیں آ سکتے. اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور ہم بھائی بہنوں سے کہتے ہیں حدیث ذہن میں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے. اور اگر یہ سارے تجھے نفع پہنچانے پر مجتمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا. بس یہ یقین کامل رکھیں، کوئی گھبرانے کی ان سے ضرورت نہیں. کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا. مجھے یاد ہے میں نے آپ سے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اگر واقعی کسی نے کسی پہ جادو کرا دیا اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تو وہ بیچارہ اگر کہے کہ یار میرا کیا قصور تھا یار، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ بھائی یہ تو اگین دنیا اس انداز سے ہی چلتی ہے. جو قاتل ہوتے ہیں ایک مقتول ہوتا ہے، تو جو قاتل ہوتا ہے وہ گولی مار دیتا ہے اور بندے کی زندگی خراب نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے. تو وہ اب مقتول کہے کہ میرا کیا قصور تھا، تو وہ تو اسی انداز ہے. تو یہ دنیا آزمائش کا نام ہے. ایون وہ جو ہاروت اور ماروت کا قضیہ تھا اس کے اندر بھی ہے کہ انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. صحیح ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو خدا نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، انسان کے پاس وسائل ہیں کہ جن سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے. سردی زیادہ لگتی ہے سویٹر پہن لیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر مثال کے طور پر اسکوٹر چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ پہن لیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اگر میں گر جاؤں چوٹ لگ جائے تو یہ ہیلمٹ میرے سر پر ہوگا تو سر محفوظ رہے گا. اگر سویٹر پہن لیا تو سردی سے بچا رہوں گا. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیں گے. اگر کسی نے گولی مارنے کی کوشش کیا آپ اس کو ڈاج کرنے کی کوشش کریں گے. یہی آپ کر سکتے ہیں، یہی آپ کریں گے. ایک ایسا شخص ہے جو چھپ کر وار کر رہا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو چھپ کر غیبی انداز سے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، اسے اس کے حوالے کریں جو سب سے زیادہ غیب میں ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ تو قرآن مجید سے وظائف. سورہ نون والقلم کی آخری آیت نے، یہ وہ تمام اوراد و وظائف ہیں کہ جن کو انسان کو یقیناً مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. سورہ نون والقلم کی آخری آیت اور باقی ٹھیک. اسی طریقے سے سورہ فلق، ناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی. دعاؤں کے اندر ایک دعا دعائے سباسب کے عنوان سے کہ جس کے اندر کوئی کنٹروورشل چیز بھی نہیں ہے. خاص اس معاملے کو فوکس کر کے اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے. بہت عمدہ دعا ہے. اگر اس سے بھی استفادہ کیا جائے تو یقیناً انسان کو حوصلہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم کس طرح سے انسان کی مدد کرتا ہے. لہو معقبات، خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ رعد میں غالباً یہ ارشاد فرمایا ہے انسانوں کے لیے معقبات، کچھ فرشتوں کی سپورٹ پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کئی معاملات کے اندر محفوظ بھی رہتا ہے. لہذا خدا کے اوپر جتنا آپ بھروسہ رکھیں گے، توکل خدا پر، محمد و آل محمد سے توسل، خدا کی بارگاہ میں دعا
کامل یقین، صدقہ دیتے رہیے، اللہ بہتر کرے گا۔ آپ بھی یہ فرما دیں کہ اس سے بچنے کے لیے کیا چیز ہے؟ جی ہاں، اس میں سب باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی جامع بیان کر دیں۔ زبردست۔ ایک گزارش یہ ہے کہ حتی الامکان جنابت میں نہ رہیں، اگر غسل واجب ہو فوراً کر لیں، کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں اس قسم کے گندے اثرات جلدی انسان تک پہنچتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے روحانی طاقت میں اضافہ کریں، اور روحانی طاقت کیسے ہوگی؟ قرآن پاک کی تلاوت، آپ نماز پڑھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب انسان روحانی اعتبار سے بیمار اور گندا ہوتا ہے تو شیطانی اثرات اور مداخلت شیطانی اثرات جلدی آپ تک پہنچتا ہے اور آپ مداخلت نہیں کر سکتے ہیں، دفاع مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ اگر عمل کریں تو مشکل ضرور ہے، ہم چاہتے ہیں بس کوئی یہ لکھیں، یہ ہو ایک دم آسمان سے سونا گر جائے، پھپھی وہ گئی، سانس اڑ کے وہاں گئی، نندے وہ ٹانگیں ٹوٹ گئیں، یہ ہو جائے، بس یہ نہیں ہو تو تھوڑا سا جیسے حضرت نے فرمایا تھوڑا سا محنت بھی کرنی پڑے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہم۔ ہر